اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیک کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے 5 چیزیں بیان کی ہے، جس کے اندر ہمارا امتحان اسپیشلی رکھ دیا ہے اللہ نے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سمجھیے کہ یہ 5 جیسے کوشچن پیپرز ہوتے ہیں نا، یا تو وہ آپ کی لائف بنا دیتے ہیں، نہیں تو بگاڑ دیتے ہیں۔ اب وہ کیا ہیں وہ دیکھنا ہے۔ لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے، بیوٹیفائی کر دی گئی ہے من پسند چیزوں کی محبت۔ انسان جسے پسند کرتا ہے وہ کیا کیا ہے؟ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، پیسے، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی، جانور اور کھیتیاں۔ یہ سب دنیا کی زندگی میں کام آنے والے چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ Beautified for people is the love of that which they desire of women and sons, and heaps up sums of gold and silver and fine branded horses and cattle and tilled land. That is the enjoyment of worldly life, and Allah has with him the best return۔ یہ بہت 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 غور کرنے کی آیت ہے۔ اس پہ انہی 5 چیزوں میں سے کسی کے اندر انسان جا کے پھنس جاتا ہے، اور وہ جہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ چیزیں بیریئر بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں اس کے راستے میں۔ اب ایک ایک چیز ہم سمجھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ اچھا، غور کیجئے۔ سب سے پہلے چیز، ہمیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان چیزوں کو کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے۔ لیکن کیا کہتا ہے؟ یہی تمہارا ٹیسٹ ہے کہ بنانے والے کی طرف بھاگ رہے ہو، جس کے پاس ابھی بہت ساری، یہ تھوڑی چیزیں تم کو تمہارے سامنے اس نے رکھ دی ہیں، تھوڑی، بس ایک سیمپل کے طور پہ تھوڑی چیزیں، اصل چیزیں چھپا کے رکھی ہے۔ جیسے بچے کو بولتے ہیں نا، بیٹا اگر یہ کام، یہ تمہارے سامنے یہ چیز ہے، اگر یہ نہیں کرو گے تو تم کو اس سے بہتر چیز دیں گے، اچھی چیز دلائیں گے ہم، چھوڑو اسے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عورتوں کی محبت تمہارے دل میں رکھ دی گئی ہے آلریڈی، اور یہ بری بھی نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ بری نہیں ہے۔ جیسے دوسرے مذہب میں ہے کہ
اب پنڈت جو ہے شادی نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے یہاں یہ چیز ایک بری چیز ہے۔ اسی طرح سے کرسچنس آپ دیکھیے، فادرس اینڈ ننس، وہ کیا کرتے ہیں؟ شادی نہیں کرتے، بری چیز ہے۔ ہمارے یہاں بری چیز نہیں ہے، اسلام اور اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا اور تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے، لیکن کب یہ انسان کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے؟ جب انسان ناجائز اور غلط طریقے سے کسی عورت کے پیچھے پڑ جائے، یا اپنی بیوی ہو لیکن اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر کے اپنا تن من دھن پیسہ ٹائم سب اسی کے پیچھے لگا دے، اور جس نے وہ بیوی کو وہ عورت کو بنایا اسے بھول جائے، تو یہ اس کے لیے جہنم میں لے کر کے جانے والی چیز۔ لیکن اگر وہی عورت، نیک عورت مل جائے، آپ کو صالح عورت مل جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک بیوی۔ تو دونوں پہلو ہے۔ اب جیسے چاقو ہے نا، چاقو کیا ہے؟ آپ اس سے اپنے کام کی چیزیں بھی کاٹتے ہیں، سبزی بھی، فلاں بھی، آپ کے کام آنے والی چیز ہے، لیکن اسی سے اگر گردن کاٹ لیں تو دو دھاری چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ والبنین، بیٹے۔ بیٹوں سے کس کو محبت نہیں؟ کون بیٹا نہیں چاہتا؟ اور یہ چاہت کوئی خراب چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اولاد سے بہت محبت تھی، لیکن یہ بچوں کی محبت جب اللہ کی محبت کے اوپر ہو جائے اور ان بچوں کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جائے، تب یہ بچے کیا ہو گئے؟ یہی تباہی اور ڈسٹرکشن کا ذریعہ بن گئے۔ لیکن اگر یہ بچے، یہ بیٹے نیک بن گئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد جو چیز سب سے زیادہ انسان کو کام آتی ہے وہ کیا ہے؟ نیک اولاد کی دعا۔ وہ جیسے ہی آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اب میں خود فار ایگزامپل کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن 10 بار میں اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں، 10 بار جب یاد آ جاتی ہے۔ تو وہ مردے کو، مرے ہوئے آدمی کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ اس کے پاس بھیج رہا ہے کوئی۔ تو بچے، اولاد اچھے ہیں، ان کی محبت ہونی چاہیے، لیکن اس محبت میں انسان کو بہنے کے بجائے ان کو خدا کی طرف لے کے آئے۔ اگر نہیں لے کے آیا تو وہ ناکام ہو گیا ان بچوں کی وجہ سے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، پیسہ، مال، سونے چاندی ہر آدمی پسند کرتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے، فطرت میں ہے۔ لیکن اس مال کی وجہ سے اگر انسان ناجائز میں پڑ جائے، سود میں پڑ جائے، حرام طریقے سے کمائے، یا کمائے حلال طریقے سے، خرچ کہاں کرے؟ ناجائز طریقے میں، اسی مال کی وجہ سے نماز بھول جائے، روزہ بھول جائے، خدا کو بھول جائے، رشتہ داریوں کو بھول جائے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ مال جہنم میں لے جائے گا۔ لیکن اسی مال کو اگر انسان صدقہ جاریہ میں لگا دے، خود بھی اچھا کام کرے ان پیسوں سے، اپنی فیملی کو بھی اچھا کام کرائے، دنیا کے لوگوں کو بھی مدد کرے، تو وہی مال کیا ہوگا؟ اسی سے وہ جنت خرید سکتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ حضرت عثمان بہت مالدار آدمی تھے رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار تھے، اسی مال سے انہوں نے جنت خرید لی۔ اور وہیں پہ ابو جہل وہ بھی مالدار تھا، ابو لہب وہ بھی مالدار تھے، پیسے والے تھے، وہی مال قارون، قرآن میں نا قارون کے خزانے، وہی مال کی وجہ سے وہ جہنم میں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ اب آج کے دور میں کیا ہے؟ گھوڑے اس دور میں سواریوں کے لیے یوز ہوتے تھے، جس کے پاس جس نسل کے گھوڑے اتنا کیا ہے؟ ہائی لیول کا آدمی۔ آج کیا ہے؟ برانڈڈ کاریں،
ان کی جگہ پہ. اب یہ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے، سواری ہونی چاہیے، ہر آدمی کے پاس ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ سود پر لے لے، اگر یہ سواری لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے خریدے، ہر دن برانڈ بدل رہا ہے، ہر مہینے چینج کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ انسان کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے. اور آخری چوتھی چیز فرمایا والانعام، جانور، مویشی جانور. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے اکنومی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ جانور ہوتے تھے. اسی کو کھاتے بھی تھے، اسی کو بیچتے بھی تھے، اور اسی پر سواریاں بھی کرتے تھے، جیسے اونٹ ہو گئے، بکریاں ہو گئی، بھیڑ ہو گئی، یہی ساری چیزیں. اور لاسٹ میں فرمایا والحرث، کھیتیاں، زمین، جائیداد، باغات، سائٹس، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا. یاد رکھنا یہ تمہاری دنیا کی زندگی میں ہی کام آئیں گے. فائدہ اٹھا لینا، چھوڑ کے چلے جانا. اب ان میں سے نوٹ کیجئے، کیا عورت آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ بچے جائیں گے؟ پیسے کسی کو لے جاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کوئی باغ اور محل تھا وہ اٹھا کر کے لے کے گیا؟ کوئی برانڈڈ مرسیڈیز اٹھا کے قبر میں لے کے گیا؟ نہیں. کیا جائے گا؟ ان ساری چیزوں کا جو استعمال اللہ کے لیے کر لے گا، یہ استعمال کی چیزیں ہیں، صرف استعمال کر کے لے کے نہیں جا سکتے. جیسے آپ ایک ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی ہر چیز یوز کر سکتے ہیں، بیڈ، اس کا روم، کھانے پینے کی ساری چیزیں. لیکن چلتے ٹائم آپ سوچیں کہ ہم ہوٹل سے اس کا یہ بیڈ اٹھا کے لے کے جائیں، وہاں کی لائٹ نکال کے لے کے جائیں، تو نہیں لے کے جا سکتے. آپ ایک چیز اٹھا کے لے کے نہیں جانے دیں. اسی طرح اس دنیا سے ان میں سے کوئی چیز کوئی اٹھا کے لے کے گیا ہے کبھی؟ اور نہ جا سکتا ہے. پھر کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. یہ ساری چیزیں وہاں ملیں گی اور بیسٹ فارم میں ملے گی. شرط کیا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ ان چیزوں کو وہاں کے لیے یوز کرنا. تو جو چھوٹی نظر کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں میں الجھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ رہ جاتے ہیں. لیکن جو دور تک سوچنے والے ہوتے ہیں، اب اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں میں یہاں آپ کے ٹمکور کی. ہمارے ایک دوست ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت علم بھی دیا، اور مدینہ میں وہ 5 اسٹار ہوٹل کے مینیجر تھے، مدینہ میں، مسجد نبوی کے جسٹ بازو میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دل دماغ میں دین ڈالا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی زندگی وقف کر دی، ڈیوٹ کر دیا کہ اب ہماری لائف اللہ کے لیے رہے گی. تو انہوں نے ایک ادارہ کھولا جہاں پر 200 بچے پڑھتے ہیں. حالانکہ وہ مولانا نہیں ہے، ریلیجیس اسکالر نہیں ہے. 200 بچے قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ SLC، اس کے بعد ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، انجینئر بھی بن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں انہوں نے، اب دیکھیے سوچنے کی جو اصل بات کیا، وہ پیسہ گھٹ رہا تھا تو انہوں نے اپنے 38 لاکھ روپے اس میں لگائے. اپنے بچوں کے لیے گھر نہیں بنوایا، اس میں لگایا. بچوں کے لیے کیا بنایا؟ 2 روم بنا دیا سمپل، نیچے فرش پہ ٹائلز بھی نہیں لگوائے. بچوں نے کہا کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ کم سے کم ٹائلز لگوا، ہال میں لگوا دیجئے، گھر میں چھوڑیے. تو کہا کہ نہیں، میرے اوپر تمہارے لیے صرف چھت کی دینا فرض تھا، کہ تمہیں چھت دینا جو ہے میرا فرض ہے، کہ تمہیں دھوپ نہ لگے، بارش ہو تو اس سے ٹھنڈ نہ لگے، اتنا ہم نے کر دیا، باقی آگے تمہیں کرنا ہے. تو ان کے بچوں نے جو ان کی عیدی جمع ہوتی ہے آپس میں جمع کر کے وہ ہال میں ٹائلز لگوائے. کمرے ویسے ہی ہیں ابھی بھی، نارمل یہ پلاسٹر کے.
اور اللہ تبارک و تعالی ان سے اتنا کام لے رہا ہے، پورے اسٹیٹ میں ان کے اثرات ہیں الحمدللہ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہمارے کچھ دوست ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے کہ یہاں پر ضرورت ہے، تو کہیں ایک جگہ اگر ضرورت ہے جہاں پر بچوں کی تعلیم کی، وہاں ہم 1,00,000 روپے نہیں دے سکتے، لیکن اپنے بچوں کی ایک خواہش پر کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں؟ 40 لاکھ، حالانکہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ، صرف خواہش۔ اب دیکھیے دونوں میں کتنا ڈیفرنس ہے۔ ایک طرف ایک آدمی ہے جو کس کے لیے جی رہا ہے؟ ان چیزوں کے لیے نہیں جی رہا، 5 چیزوں کے لیے، وہ ان 5 چیزوں کو اللہ کے لیے لگا رہا ہے، اور ان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس ادارے میں خود بھی کام کرتے رہتے ہیں، فرش جھاڑ رہے ہیں، کبھی یہ صفائی کر رہے ہیں، کبھی ٹوائلٹ بھی، اور سارے کی ساری فیملی اسی کام میں لگی رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو استعمال کرنا ہے، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے۔ ہمارے پاس دنیا بھی ہونی چاہیے، لیکن اصل کیا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب۔ ان دنیا کی چیزوں کو انسان آخرت میں جنت کی نعمتیں بنانے کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔